السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف 10th کلاس۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ ریویژن کر رہے ہیں اور ہماری جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں ہم 6 چیپٹر کے لاسٹ پہ صوفیاء کرام تک آ گئے تھے۔ تمام سیکشنز میں ایک ہی جیسا کام ہو رہا تھا، صوفیاء کرام ہم ریوائز کر رہے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ریوائز کروا دوں اور اس کے بعد پھر آپ مجھے اس کی ایکسرسائز کر کے انڈیویجولی میرے جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر پہ مجھے سینڈ کیجیے گا۔ سب سے پہلے حضرت سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، المعروف امام بری۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت سید عبداللطیف امام بری کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کراسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ہے اور آپ کے والد نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم نجف اشرف سے عراق سے حاصل کی تھی، اور جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ کو اس لیے بری امام البر خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ نے بہت سے علاقوں کا تبلیغی دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے اور تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ نے نور پور شاہاں میں قیام کے دوران اسلامی تعلیمات کے ذریعے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1706 میں نور پور شاہاں اسلام آباد میں ہوا اور ان کا دربار بھی وہیں پر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ہے۔ اگر ہم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے بارے میں بات کریں تو آپ کا جو ہے وہ عبد الرحمن لقب جامی تھا، آپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسم گرامی جو تھا مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ 23 شعبان 817 ہجری بمطابق 1414 کو ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذوق لطیف سے مالا مال تھے۔ آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا۔ مولانا جامی جو تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں محبت اور عقیدت بہت زیادہ رکھتے تھے اور نعتیہ کلام بھی لکھا کرتے تھے۔ نیچے آپ کو ان کے بارے میں کچھ نعتیہ کلام بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں جو عز و انکسار کے حامل انسان تھے، اپنے پیروکاروں کو بھی یہی تبلیغ کرتے تھے کہ مظلوموں کی مدد کریں، کسی کو محتاج پائیں تو خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے تھے، خود بھی اور لوگوں کو بھی یہی درس دیتے تھے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے ان میں نحو سر فہرست ہیں۔ مولانا جامی علم نحو کے امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ملا جامی ایک علم نحو میں ایک مشہور تصنیف ہے آپ کی۔ مولانا جامی جو ہیں وہ مختلف شہروں میں مساجد، مدارس اور خانقاہیں انہوں نے تعمیر کروائی تھیں۔ ان کو چلانے کے لیے بہت ساری املاک کا بھی جو ہے وہ خیال رکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بچوں آپ نے چنانچہ ایک خط میں بادشاہ وقت کو یہ مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں کہ اے بادشاہ، تو جس تاج و تخت کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین رہے گی۔ جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ نے اس دنیا فانی میں 81 برس گزار کر 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 کو جمعہ کے دن وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار ہرات افغانستان میں ہے۔ اور اگر ہم لال شہباز قلندر کی بات کریں تو حضرت لال شہباز قلندر جن کا اصل نام جو تھا وہ سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے، جہاں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کی ولادت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو 538 ہجری بمطابق 1143 مروند یا میوند میں موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی۔ لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب جو ہے 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابراہیم کبیر الدین تھا اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین زہد و تقوی کی بدولت مشہور تھے اور آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے۔ آپ بھی مسلم دنیا گھوم کر سیون شریف جو ہے وہ سندھ کو پسند فرمایا آپ نے، اور یہیں پر آپ آباد ہوئے اور یہیں پر آپ دفن ہوئے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کویسچن کہ وہ آپ کہاں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان کبیر الدین المعروف شہباز قلندر نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں جو عربی اور فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد محترم کے سائے میں طے کی۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے، ان کی نگرانی میں آپ کو نشوونما آپ کی ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ صاحب علم و فضل کی والد کی وجہ سے سید عثمان مروندی جو تھے وہ اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے ہی میسر آپ کو کیونکہ آ گئیں، اسی وجہ سے آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر جو تھے ان کی خدمت میں پہنچے۔ ان کی ہدایت پر آپ نے سندھ میں قیام کیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھائی، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کی اور آپ عرصہ دراز تک سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار سیون سندھ میں ہے۔ تو بچوں اب آپ اس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ کریں گے۔ مشقی سوالات میں جو مختصر سوالات ہیں اس میں یہ ہیں کہ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے؟ پیچھے میں اس کو ڈیفائن کر چکی ہوں۔ آپ یہ اس کو لکھ کے تو مجھے شیئر کریں گے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت جو ہے وہ بیان کریں ان کے ساتھ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کو علیہ کی کتاب کا نام لکھیں۔ آپ نے حضرت جو ہے وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب کا نام لکھنا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ یہ کویسچن آپ کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے تعلیمی حالات مختصر بیان کریں، اور یہ مختصر سوالات ہیں بچوں۔ یہ کرنے کے بعد اگر ہم تفصیلی سوالات میں دیکھیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ پیپر کے اندر 5 مارکس کے یہ آئیں گی پرسنالٹیز۔ مولانا عبد الرحمن جامی پر ایک نوٹ لکھنا ہے، حضرت لال شہباز قلندر پر اور شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، تینوں شخصیات ہیں اور تینوں پہ ایک ایک نوٹ لکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہوپ فلی آپ یہ کام کر کے تو مجھے جلد از جلد شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔